تو ہدایت ہمیں مل کیسے سکتی ہے؟ ہدایت کی طلب کیسے ممکن ہے؟ تو ہدایت کی طلب کے لیے ایک اہم اصول علماء نے لکھا کہ جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اللہ ان کو ضرور ایمان بالموت دے گا۔ اب ابو لہب، ابو جہل، ابو لہب بغل والے گھر میں رہتا ہے، چچا ہے، ابو جہل پیچھے والے گھر میں رہتا ہے، وہ بھی فیملی ممبر ہے، لیکن دونوں کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، طلب نہیں تھی۔ حبشہ کے بلال میں طلب تھی، سیاہ فام تھا، عربی النسل بھی نہیں تھا، غلام تھا، چلتا زمین پر تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی تھی۔ تو طلب ہدایت کے ساتھ منسلک ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہدایت کی طلب کیسے ممکن ہے؟ فرمایا پہلے دعا کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اب جب طلب کے ساتھ پہلی بات دعا آ گئی، اب دوسری بات کیا ہے جس سے ہمیں ہدایت مل جائے؟ تو علماء کہتے ہیں ہدایت کے ذرائع، جن کے ذریعے سے ہدایت ممکن ہے۔ اب آئیے ہدایت کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ تو ہدایت کا پہلا ذریعہ امت محمدیہ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور ہدایت کا دوسرا ذریعہ اس امت کے لیے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع محشر، مسجود امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، مخدوم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہستی ذات بابرکت ہے جس سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ اب علماء کہتے ہیں جن کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ ہوگا وہ ہدایت پائیں گے۔ اب آئیے تعلق کا تقاضا کیا ہے؟ تو تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے محبوب پیغمبر کی نبوت کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں کہ عام انبیاء اور محمد مصطفیٰ کی نبوت میں کیا فرق ہے۔ عام انبیاء ایک قوم کے پیغمبر تھے اور محمد مصطفیٰ پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں۔ عام انبیاء وقتی پیغمبر تھے، لیکن میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ لامحدود وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں۔ باقی تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت جو تھی وہ محدود تھی، میرے پیغمبر کی رسالت، رحمت، نبوت لامحدود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے میرے پیغمبر کی رحمت کو، نبوت کو تمام عالمین کے لیے، آسمانوں اور زمینوں کے لیے، زمینوں میں موجود تمام مخلوقات کے لیے، آسمانوں پر موجود تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب وہ نہیں کھل سکتا ہے، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب عقیدہ ختم نبوت کی تو آپ سب کو پہچان ہوگی۔ اب اگر کوئی بھی اٹھ کے چاہے مسیلمہ کذاب آئے، چاہے سجا آئے، چاہے کانا دجال قادیانی آئے اور نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ نبی نہیں، کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے مسئلے پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے مسائل پر ہم عبادات کرتے ہیں، جن کے مسائل پر ہم معاملات کو نپٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حنفی احناف کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور سامنے والا اس سے نبوت کی دلیل مانگ لے تب بھی کافر ہو گیا، یعنی کہ نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔
کیونکہ دلیل کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم بار بار یہ کانفرنسز کیوں کرواتے ہیں، اس کا مقصد کیوں ہے؟ تو اس پر آئیے میں آپ کو ہلکی سی روشنی ڈال کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ تفصیلی کلام کا بالکل وقت نہیں ہے، عنوان بہت مفصل ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ خطبہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جب پیغمبر نہیں تھے تو مکہ میں اندھیرا تھا، جب پیغمبر نہیں تھے کفر و شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، شرک نے مشرکین کے دماغ پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت لا کر کھڑے کر دیے تھے۔ پھر اتنے اندھے ہوئے، اتنے معوف ہوئے کہ پھر ننگا طواف کرنے لگے تھے، پھر وہ لوٹ کھسوٹ میں، پھر وہ زنا میں، پھر وہ شراب پینے میں، پھر ان کی عادات اور اطوار اس حد تک غلیظ ہو چکی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے لگے تھے، زندہ دفنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، جس طرح باپ مرتا تھا وراثت میں بکریاں تقسیم کرتے تھے، بھینسیں تقسیم کرتے تھے، جائیداد تقسیم کرتے تھے، اپنی ماں کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے، اس حد تک بدحال معاشرہ تھا۔ یہ خطیب آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ برائیاں ضرور موجود تھیں، لیکن میرے پیغمبر کے لیے اللہ نے دنیا کے خطوں میں سے جو خطہ چنا وہ سب سے اعلیٰ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ عرب کا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ اس وقت کا روس اور امریکہ جس کو ایران اور روم کہا جاتا تھا، اس نے کئی بار حملے کیے لیکن عرب کو شکست نہ دے سکا، عرب پر غلبہ نہ پا سکا، عرب پر فتح حاصل نہ کر سکا۔ یقیناً عرب جنگ و جدل میں بہت طاق تھے، وہ مجاہد تھے، جنگجو تھے، ان کا جنگ میں ثانی نہیں تھا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، ایسے فصیح اللسان تھے، ایسے فصیح البلیغ تھے، شعر پڑھنا شروع کرتے تھے، فی البدی پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے گھنٹوں شعر پڑھتے رہتے تھے، دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ زبان میں اللہ نے ان کو فصاحت دی تھی، ان کی لسان جو تھی، زبان جو تھی وہ اڑتی نہیں تھی، چلتی رہتی تھی، تیز زبان تھے۔ اللہ نے عرب کو زبان دی تو اعلیٰ دی، خطہ دیا تو اعلیٰ دیا، تجارت میں بھی مشہور تھے، ان کی تجارت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے جو قبیلہ چنا وہ قبیلہ بھی عرب کے تمام قبیلوں میں اعلیٰ تھا، جو خاندان چنا جس کو بنو ہاشم کا خاندان کہتے ہیں وہ بھی تمام خاندانوں میں اعلیٰ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کی خدمت ان کے سپرد تھی، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس گھرانے میں اپنے پیغمبر کو جب پیدا کیا تو یہ ثابت کیا کہ میرا پیغمبر جب پیدا ہونے والا تھا تو اللہ نے جب جگہ کو چنا تو اعلیٰ چنی، جب قبیلہ چنا تو اعلیٰ چنا، جب خاندان چنا تو اعلیٰ چنا، جب نسل چنی تو اعلیٰ چنی، جب حسب چنا تو اعلیٰ چنا، جب نسب چنا تو اعلیٰ چنا، جب عبداللہ کو چنا جس کے نطفہ سے محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، وہ عرب میں نہایت ہی شریف النفس مشہور تھا۔ عبداللہ چنا تو عرب میں مشہور و معروف نیک اور متقی پرہیزگار شخص کو چنا، جب ماں کو چنا تو ایسی آمنہ خاتون کو چنا جو عرب میں شرافت میں، تقوی میں، طہارت میں مشہور تھی، اول تھی۔ لہذا ظاہر ہوا جب پیغمبر کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اول چنے، خاندان چنے تو اول چنے، علاقہ چنا اول چنا، نسل چنی تو اول چنی، اور پھر جب نبوت دینے کی باری آئی تو پھر وہاں پر بھی سب کو خاموش کر دیا، کیونکہ اپنے پیغمبر کو نہ صرف امام الانبیاء بنایا بلکہ خاتم الانبیاء بنا دیا۔ پھر ایسا پیغمبر بنایا جس نے اس معاشرے میں جس کے افکار جامد، اعمال خامد، ارادے سقیم،
تمنائے عقیم دل سوز سے خالی، نگاہ بے نور قلوب بے حصور ہو چکے تھے۔ تبھی تو اقبال نے بھی کہا تھا نگاہ تیری پاک نہیں، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ تیری پاک نہیں۔ پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ اس معاشرے کو جب بدلا تو پھر ابو بکر کی کو صداقت میں اعلیٰ مقام ملا، عمر کو عدالت میں اعلیٰ مقام ملا، ایسا مقام ملا کہ سویڈن میں چلے جاؤ، سویڈن کافر ملک ہے، اس ملک کے اندر آپ کو جب جاؤ گے معلوم ہوگا وہاں پر سیکس فری ملک ہے، وہاں پر فحاشی عام ہے، لیکن جب اس کا قانون اٹھاؤ گے، جب اس کا آئین اٹھاؤ گے تو اس کو اٹھا کر پڑھو گے، پہلا ٹائٹل لکھا ہوگا عمر لاس۔ لیکن چنانچہ ظاہر ہوا کافروں نے بھی عدالت میں مانا تو عمر کو مانا، سخاوت میں مانا تو عثمان کو مانا، اور اگر شجاعت میں مانا تو علی کو مانا، تقوی میں مانا عبداللہ بن مسعود کو مانا۔ یہ پھر میرے پیغمبر نے ان عرب کے لوگوں کو جو افکار سے عاری تھے، جو اخلاق رذیلہ میں پڑے ہوئے تھے، ایسا اٹھایا کہ دنیا نے ان کی صداقت کو مان کر، عدالت کو مان کر، سخاوت کو مان کر، شجاعت کو مان کر، خلافت راشدہ کے نظام کو دنیا کا بہترین نظام مان کر ثابت کیا۔ انگریز مفکر ہے، کتاب لکھتا ہے، دنیا کے 100 بڑے آدمی، اور وہ جو انگریز ہے وہ سائنسدان ہے، مذہبی پیشوا بھی نہیں ہے، ایک سائنسدان ہو کر کتاب لکھتا ہے، اور کتاب میں پہلا نمبر وہ اپنے پیغمبر عیسیٰ کو نہیں دیتا، وہ پہلا نمبر کسی اور فرقے کو نہیں دیتا، وہ پہلا نمبر کیتھولک کو نہیں دیتا، وہ پہلا نمبر کسی اور عیسائی فرقے کو نہیں دیتا، وہ پہلا نمبر کس کو دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ کو دیتا ہے، اور لکھتا ہے 23 سال میں میرے پیغمبر نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ دنیا کے کسی شخص نے برپا نہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اعلیٰ، پیغمبر کا خاندان اعلیٰ، پیغمبر کی نبوت اعلیٰ، پیغمبر کی ختم نبوت بھی اعلیٰ ہے، لہٰذا جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آخری نقطہ دینا چاہوں گا، وہ نقطہ یہ ہے کہ سنیو، بات سنو، اگر تم چاہتے ہو ختم نبوت کا دفاع کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو ختم نبوت پر آنچ نہ آئے، اگر تم چاہتے ہو ختم نبوت گھر گھر میں عام ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو ختم نبوت اتنی عام ہو جائے کوئی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے، تو سن لو، تمہیں خلافت راشدہ کا دفاع کرنا ہوگا۔ جب بھی کفر خلافت راشدہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا پہلا نشانہ تو ضرور خلفاء ہوتے ہیں، لیکن اس کا اختنام ختم نبوت پر ہی ہوتا ہے۔ لہذا دفاع چاہتے ہو ابو بکر کا کرو، دفاع چاہتے ہو تو عمر کا بھی دفاع کرو، دفاع چاہتے ہو عثمان کا بھی کرو، دفاع چاہتے ہو تو شجاعت میں حیدر کرار کا بھی دفاع کرو۔ اگر ختم نبوت کا دفاع چاہتے ہو تو امی عائشہ کی تقدس کا، ان کے دوپٹے کا بھی دفاع کرو۔ اگر ختم نبوت کا دفاع چاہتے ہو عبداللہ بن مسعود کا بھی دفاع کرو۔ ختم نبوت کا دفاع چاہتے ہو امیر معاویہ کا بھی دفاع کرو۔ ختم نبوت کا دفاع چاہتے ہو تو حسین کا بھی یزید کے مقابلے میں دفاع کرو۔ اور اگر تم ختم نبوت پر دفاع چاہتے ہو تو پھر ابو عبیدہ بن جراح کا بھی تمہیں دفاع کرنا ہوگا، خالد بن ولید کا بھی تمہیں دفاع کرنا ہوگا۔ یقین مانو، جب بھی کفر آئے گا سب سے پہلے خلفاء کو چھیڑے گا، مقصد اس کا پیغمبر کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنا۔ یہ حقیقت ہے، اور یاد رکھو جو ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو عمر کی عدالت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، جو عثمان کی سخاوت کو نہ مانے وہ عثمان کی سخاوت کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے، جو علی کی شجاعت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے۔ مسلمان ہوگا بھی کیوں کر؟ ان شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت
پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کیوں قومیت کے نام پہ بڑھتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کیوں لسانیت کے نام پہ بڑھتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کیوں صوبائیت کے نام پہ بڑھتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر ترقی تو بھی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت کو ٹھکرا دے، عثمان کی دولت کو پیدا کر، بے ایمانی کرنا چھوڑ، عثمان کی دولت کو پیدا کر، قبضے کرنا چھوڑ، عثمان کی دولت کو پیدا کر، لوٹ مار چھوڑ، عثمان کی دولت کو پیدا کر، سود کا کاروبار چھوڑ، عثمان کی دولت کو پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، وڈیروں سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، جگیرداروں سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، اغیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام کا نام نہ لے، یہ شوق شہادت پیدا کر، شوق شہادت پیدا کر، شوق شہادت کچھ نہیں بنتا، نہ بن، ابو بکر کی طرح بن کے دکھا، عمر کی طرح بن کے دکھا، عثمان کی طرح بن کے دکھا، علی کی طرح بن کے دکھا، ابو عبیدہ کی طرح بن کے دکھا، خالد بن ولید کی طرح بن کے دکھا، عبداللہ بن مسعود کی طرح بن کے دکھا، زبیر بن عوام کی طرح بن کے دکھا، سعد بن ابی وقاص کی طرح بن کے دکھا، عبد الرحمن بن عوف کی طرح بن کے دکھا، تو ان کی طرح نہیں بن سکتا تو نہ بن، تو محمد بن قاسم کی طرح بن کے دکھا، قتیبہ بن مسلم کی طرح بن کے دکھا، طارق بن زیاد کی طرح بن کے دکھا، موسیٰ بن نصیر کی طرح بن کے دکھا، جا کر تو ان کی طرح بھی نہیں بن سکتا تو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، گر تو کسی کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وآخر دعوانا الحمدللہ۔